نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلمانوں، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ سوال مجھے یہ کرنا ہے کہ اگر دنیا کے سارے مسلمان مل کر کے کسی غیر مسلم کو، کسی نان مسلم کو کوئی ایک کتاب اگر دینا چاہیں جس کو پڑھ کر کے وہ اسلام کو سمجھ سکے، اسلام پر عمل کر سکے، اللہ کو پہچان سکے، تو کون سی کتاب دینا چاہیں گے آپ جس میں کسی مسلک کے مسلمان کا اختلاف نہ ہو؟ اگر آپ حدیثوں کا نام لیتے ہیں تو دوسرے مسلک کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ آپ دوسری حدیث کا نام لیں گے، وہ کوئی اور حدیث کا نام پیش کریں گے۔ سارے مسلک کے مسلمان کسی بھی حدیث پر جو ہے نا وہ اتفاق نہیں کریں گے۔ صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہوگی، شاید آپ کا یہی جواب ہوگا کہ ہم قرآن مجید دینا چاہیں گے جس کو پڑھ کر کے وہ اسلام کو سمجھ سکتا ہو۔ اب مجھے آپ سے دوسرا سوال کرنا ہے۔ سوال یہ کرنا ہے کہ اس غیر مسلم کو آپ سادہ قرآن دینا چاہیں گے بغیر ترجمے کا، یا ترجمے والا قرآن دینا چاہیں گے؟ آپ کا جواب ہوگا ترجمے والا دیں گے۔ بغیر ترجمے والا قرآن اگر دیں گے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پائے گا، وہ نہ اسلام کو سمجھ پائے گا، نہ اسلام پر عمل کر سکے گا۔ بہت اچھی بات ہے، آپ اسلام سمجھانے کے لیے کسی کو ترجمے والا قرآن ہی دیں گے، اس کا پڑھنا ضروری ہے تبھی وہ اسلام سمجھ سکے گا، یہ ایسا آپ کا ماننا ہے۔ ایک سوال آپ سے بھی ہے، ہم بھی ذرا غور کریں کہ کیا ہم بھی ترجمے والا قرآن ہی پڑھتے ہیں؟ ہماری زندگی تو بغیر ترجمے والے قرآن پہ زندگی گزر رہی ہے۔ کبھی ہم اپنے بچوں کو ترجمے والے قرآن کی جانب جو ہے وہ رغبت نہیں دلاتے، کبھی ہم خود قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں اپنے معاملے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی اور کو دیں تو اس ارادے سے کہ قرآن کو پڑھ کر کے اسلام کو سمجھے گا تو ترجمہ ضروری ہے، لیکن ہم پوری زندگی بغیر ترجمے کے قرآن پڑھتے میرے بھائی۔ اب یہیں پہ ایک سوال کا جواب بھی لیتے چلیں۔ سوال یہ ہے کہ چلو آپ بنا ترجمے کا قرآن پڑھتے ہو، پوری زندگی آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہو، تو کیا بغیر ترجمے کا قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ثواب اس پر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یا اگر کوئی ترجمے والا پڑھے تبھی اس پر نیکی ملے گی؟ اس مسئلے میں آئیے ایک حدیث ترمذی کی دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو آدمی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس پر ایک نیکی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، یعنی ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف الگ ایک حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اور اللہ کے نبی جو مثال آگے دے رہے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، کسی کو بھی اس کا معنی، اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر 10 نیکی ملے گی ایک حرف پر، اور الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکی ملنے والی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بغیر سمجھے بھی، علماء نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی بغیر سمجھے بھی، بغیر ترجمے کے جانے بھی قرآن اگر پڑھتا ہے، مطالعہ اس کی تلاوت کرتا ہے نا، تو اس پر بھی اس کو 10 نیکی ملنے والی ہے۔ یہ الگ بات ہے، نیکی ملے گی، لیکن سمجھ کر کے قرآن پڑھنا، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن میں غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔